الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی اللہ مالک الملک کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے، داتا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے اور مشکل کشا ہیں. جس پروردگار نے ہمیں آج کے دن آزادی عطا فرمائی تھی، جس شہنشاہ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا، اس کے بعد لاتعداد درود و سلام امام الحرمین، سید الثقلین، امام الانبیاء، فخر موجودات، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، شیما کے ویر، بدر منیر، پیران پیر سیدنا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. اس کے بعد لاتعداد درود و سلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کرام، ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء کرام پر
اس دن کی اہمیت اور اس دن کی قدر و قیمت آج کے ہم لوگوں کو نہیں پتا۔ حقیقت پوچھئے ان بزرگوں سے کہ جنہوں نے یہ وطن اپنی آنکھوں سے بنتا دیکھا ہے اور کتنا کچھ قربان کر کے اللہ نے ہمیں یہ آزاد ملک عطا فرمایا ہے۔ ہم دیکھیں فلسطین، عراق، شام، چچنیا، جہاں جہاں مسلمان بیچارے پس رہے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیں تو یقین جانیے زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ اللہ آپ کا شکر ہے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ہم مسجد میں جائیں، اپنے کام پر جائیں، کوئی کرفیو نہیں لگا ہوا، کوئی اذان پہ پابندی نہیں، کوئی نماز پڑھنے پہ پابندی نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے پہ پابندی نہیں۔ آزاد فضاؤں میں رات بسر کرتے ہیں، آزاد فضاؤں میں دن کی روشنی میں اپنے کام کاج کرتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر فاقہ نہیں ہے۔ تو ایسی آزادی کے دن ہمیں ان بزرگوں کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے یہ زمین کا خطہ لینے کے لیے اپنے عزیز رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، ننھے منھے بچوں کو نیزوں کے سامنے قربان کر دیا اور اعلان کر دیا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان بنا اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ ہم دیکھیں یہ تحریک، آزادی کی تحریک، یہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے 1831 کے اندر سے ہی یہ تحریک شروع کر دی تھی، مسلمانوں کو جہاد پہ ابھارنا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہا اپنا چھٹکارا ان سے لیں، یہ بر صغیر کے انگریز یہ ہمیں جینے نہیں دیتے۔ اس وقت کی تحریک چلتی چلتی الحمدللہ یہ ہمارے قائدین، قائد اعظم اور ڈاکٹر علامہ اقبال، چودھری رحمت علی، مولانا محمد علی جوہر، مولوی فضل الحق وزیر آبادی، ان بزرگوں نے ایک تحریک چلائی اور مسلمانوں کو ابھارا، شعور دلایا کہ ہم ان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہندو ایک الگ مذہب ہے اور ان کی ثقافت، ان کی تہذیب اور ان کا رہنا سہنا، اوڑھنا بچھونا ان کا اپنی طرح کا، لیکن مسلمان ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہماری نسبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ ہمارے حصے میں نبیوں کے امام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مسلمان اپنا ایک ڈنکا بجاتے ہیں، اپنی ایک پاور رکھتے ہیں، اپنا ایک نام اور مقام اور پہچان رکھتے ہیں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کر دی گئی، لوگوں کو بتلا دیا گیا کہ اب ہم نہیں رہیں گے، اب ہم ملک الگ لے کے رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان مارد وجود میں آیا اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان یہ خطہ زمین کا ٹکڑا اس لیے نہیں لے رہے کہ ہم اس پہ اوروں کی اور اپنی مرضی کریں گے، نہیں، ہم پاکستان کا ٹکڑا اور خطہ یہ زمین
کا اس لیے لے رہے ہیں کہ جہاں اسلام کی تجربہ گاہ بنے گی، اس ملک کے اندر اسلام پریکٹیکل سے لوگ اپنائیں گے، آزادانہ طور پہ مذہب کی جو رسومات ہیں وہ ادا کریں گے، کوئی ان کو ٹوکے گا نہیں، کوئی روکے گا نہیں۔ چودھری رحمت علی انہوں نے 1933 کے اندر ایک کتاب لکھی، نو اور نیور۔ اس کے اندر انہوں نے پاکستان کا نام پیش کیا کہ ہم جو ملک بنانے جا رہے ہیں اس کا نام پاکستان ہوگا، یعنی پاک آستانہ، ایسی سرزمین، ایسا ملک ہوگا جس پہ غیر اللہ کی عبادت نہیں چلے گی، کسی غیر کی مرضی نہیں چلے گی، چلے گی تو اللہ کی چلے گی، آقا دو جہاں کی چلے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا پیارا ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ وہ اشفاق احمد فرمایا کرتے تھے، زاویہ کے اندر کہا کرتے تھے کہ پاکستان حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح اللہ نے ہمیں دیا ہے، معجزے کے طور پہ اللہ نے ہمیں یہ سرزمین اور یہ خطہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی جب اونٹنی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تو پیغمبر نے اپنی امت کو کہا کہ اس کو کچھ کہنا نہیں، اسے تکلیف بھی دینی، لیکن وہاں کے باسیوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، انہیں نقصان پہنچایا۔ ایسے ہی اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پہ یہ ملک عطا فرمایا، اس کے باسیوں نے، کسی نے اس کی ٹانگ کاٹ دی، کسی نے اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، لیکن جب تک سورج چاند رہے گا اس ملک کا نام رہے گا، اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ پاک اس کا نام زندہ رکھیں گے۔ بڑے بڑے لوگ آئے کہ 2020 میں 25 میں کسی میں ملک کا نام و نشان مٹ جائے گا، نہیں، اس ملک کا نام مٹانے والوں کو اللہ نے صفا ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کا فضل ہے اس ملک کے اوپر، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کی بنیاد اس کلمے پہ رکھی گئی، جب کلمہ ہی کا تمام کلموں سے اعلیٰ اور بہترین کلمہ، اس کلمے کی برکت سے اللہ نے ہمیں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، قائم رکھا ہوا ہے۔ اس آزادی کی خوشی میں آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آزادی ملنے پہ نعمت کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے لشکر اور ان کی قوم کے بچوں کو اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو نقصان پہنچاتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب فرعون کے لشکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی عطا فرمائی تو اللہ فرماتے ہیں یہ آزادی میری طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کے ملنے پہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم کو فرعون سے آزادی ملی اور کہا شکر ادا کرو، ہمیں بھی آج پہلا کام یہ کرنا ہے، شکر ادا کریں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نہیں آزادی کی قدر کا پتہ تو ہندوستان میں ہم سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اور ان بیچاروں کو کتنا ہندو آئے دن تنگ کرتے ہیں اور ان پہ ظلم ڈھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ ہمیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی کسی نے کبھی پریشان نہیں کیا، کبھی کوئی ٹینشن نہیں دی، اللہ کا کرم اور فضل ہے۔ اس آزادی کے دن میں ہم نے سب سے پہلے شکر کرنا ہے، اور شکر کرنے کے طریقے یقین جانیے ہمارے ہاں نظر ہی نہیں آتے۔ ہم آزادی منا رہے ہیں، آزادی کے موقع پہ لوگوں نے اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتارے ہوئے ہیں اور محلوں کے محلوں کو بے تاب کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور اپنے منہ پہ جھنڈے بنا کے اور اپنے منہ پہ باجے لگا کے ان سے آوازیں نکال کر، اور نہ نماز کی فکر، نہ جمعے کی فکر، نہ شکرانے
فرمائی تھی، خوشی کے موقع پہ ایک اہل کتاب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھے، اور آج کا مسلمان آزادی جیسی نعمت ملنے پہ سر نکال کے اور آزادی کی دھجیاں اڑائے، اسلام کی دھجیاں اڑائے، اور اپنے والدین کی عزت ملیاں بیٹ کرے، ون ولنگ کرے، اور بڑے بڑے ایسے یقین جانیے عورتیں بچیاں جو سیکنڈ ٹائم پارکوں میں جا کے انجوائے کریں گے، اس کا نام شکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے تجھے میں اور دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ عربی کے اندر نون تاکید ثقیلہ، اللہ کہتے ہیں شکر تم کرو تجھے ضرور و ضرور تیری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، تیری اکنومی، تیری معیشت میں، تیری معاشرت میں، تیرے رزق اناج میں، اور تیری آب و ہوا کے اندر برکتیں ہی برکتیں کروں گا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے میں گئے تو ایک ہی دعا کی، اے اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس بستی کو امن والا بنا۔ یہ دعا آج کرنی چاہیے، شکرانے کے نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم ہیں تو یہ ملک ہے، جب سب لوگ مل کر اس ملک کو بنا کے آج بھی ہم سب مل کر ایک ہوں گے تو یہ ملک رہے گا انشاءاللہ، اور اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ تو شکر کرنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتے ہیں اگر میں آپ کو کوئی نعمت دوں تو تحدیث نعمت کے لیے، غرور گھمنڈ فخر کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، تحدیث نعمت کے لیے آپ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں آج کے دن یہ ہمارا ملک آزاد فرمایا، اور ہم اسے ڈنکے کی چوٹ پہ آزادی منائیں گے، لیکن اس طریقے سے جو طریقہ ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام جس وقت مکہ فتح ہوا، مکہ کو آزاد کروایا، آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وہ 360 بت توڑتے جا رہے تھے، اور شکرانے کے 2 نفل پڑے، مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، ہمیں مکہ دوبارہ ہمیں واپس لوٹا دیا۔ آج دیکھیں تو صحیح، جھنڈے کو بلند کر دینا، تقریبات کا انعقاد کر لینا، یا کوئی یہ سونگ چلا لینا، اسی کا نام آزادی کا حق نہیں ہے۔ اصل حق یہ ہے کہ 365 دن اس ملک کا اچھا سوچ کر زندگی گزاری جائے، اور اس ملک کے لیے خیر خواہی والا ذہن اور سوچ رکھی جائے۔ تو شکر ادا کریں الحمدللہ، اور آزادی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس ملک کے اندر ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، ملک جب بنا تھا تقریباً 10 لاکھ کے قریب قربانیاں اس ملک کو لینے کے لیے پیش ہوئی ہیں، اور اس ملک کے اندر 10 لاکھ قربانیوں کا خون اس کے اندر سینچا گیا ہے، تب جا کے اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے۔ اتنی محنتوں کے باوجود آج اس ملک کی قدر نہ کریں تو یقین جانیے ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اے اللہ مومن کی 2 حالتیں، جب مومن کو کوئی خوشی ملتی ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ کا شکر کرتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ آج ہم نے یہ کام کرنے ہیں انشاءاللہ، اور ایسا کریں گے تو اللہ پاک کا ہم پر کرم اور فضل اترے گا۔ اسی لیے جب پاکستان بننے کے لیے تحریک شروع کی گئی تھی، نظریہ پاکستان ایک بیس بنائی گئی کہ ہمارا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور پیغمبروں کے امام ہیں۔ جب یہ کلمہ بیس بنا تھا تو اس کلمے کے معنی، اس کلمے کے مطابق آج ہماری
ہیں، ہر انسان فیصلہ کر سکتا ہے۔ آج پاک آستانہ اللہ نے ہمیں دیا، لیکن سینکڑوں ایسے میزارات بنے ہوئے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے دروں پہ سجدے کرتے ہیں اور غیروں کے دروں پہ نظر و نیاز اور منت چڑھا کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ پاک آستانہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا، اور آج بدعات، رسومات، توہمات اور اپنی مرضی کے مطابق دین میں نئی نئی چیزیں گھڑ کر لوگ اپنا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر اپنی جان، مال اور اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ۔ جو بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے جانتا ہے کہ اپنی زبان سے میں کیا کہہ رہا ہوں اور اپنی زبان سے کیا اقرار کر رہا ہوں، دل سے اس کی تصدیق کر رہا ہوں اور پریکٹیکل وہ کرنے کا عہد کر رہا ہوں، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے سوچ سمجھ کر جو بندہ کلمہ پڑھے، دل کی گہرائیوں سے پڑھے، ایسا بندہ کلمہ پڑھے ادھر فوت ہوئے، دخل الجنہ، اللہ اسے اپنی جنت عطا فرما دے گا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج 74 سال ہو چکے ہیں ہمارے ملک کو یہ بنے ہوئے، لیکن اس ملک کے اندر اسلامی نظام، اسلامی قانون آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا ہوگا تو تھوڑا بہتا انسان نے اسلامی قانون دیکھا ہے، وگرنہ ہم جسمانی طور پہ آزاد ہیں، ذہنی طور پہ آج بھی غلام ہیں۔ ہماری معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں، ہماری معاشرت یہودیوں کے ہاتھ میں۔ سونیا گاندھی سے کسی نے کہا پاکستان کو کیسے برباد کیا جا سکتا ہے، کہا ایٹمی طاقت یا ایٹم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کریں ان کی ثقافت، ان کی تہذیب کو بدل دیں، پھر دیکھنا ایٹومیٹک یہ چینج ہو جائیں گے۔ اس سونیا گاندھی کے الفاظ کہے ہوئے آج نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا لائف سٹائل ہندوؤں جیسا، ہمارے ڈرامے فلمیں ان سکھوں ان ہندوؤں جیسے، اور ہمارا گھر کون سا؟ اسلامی گھر۔ ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے کے باوجود ہماری تہذیب اور ہے، ثقافت اور ہے۔ بڑے بڑے بچے ایسے ہیں جو لڑکیوں کا روپ دھار بیٹھے ہیں، اور بڑی بڑی لڑکیاں ایسی جو لڑکوں کی مشابہت کرتے ہیں اور بے دریغ کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ یہ ملک اللہ نے ہمیں دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ اس میں اسلامی قانون نافذ کیا جائے۔ اگر کریں گے ہم اپنی طرف سے شروع کریں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے گورنمنٹ ہم سارا کیا طرح گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، گورنمنٹ اسلامی آئے گی تو اسلامی ملک ہوگا، گورنمنٹ ایسا فیصلہ کرے گی تو ایسا ہوگا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم بدلیں گے تو گورنمنٹ بھی اچھی آئے گی۔ ہم بدلتے نہیں ہیں، اپنے کردار پہ پردہ ڈال کے اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب نہیں ہے۔ ہم بدلتے نہیں ہیں، ہم اس ملک کی مٹی سے وفا نہیں کرتے۔ جہاں سے بھی ایک چپراسی کا ہاتھ پڑتا ہے تو جانے نہیں دیتا، ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر کا ہاتھ پڑتا ہے تو وہ جانے نہیں دیتا۔ اور یہ لاجک ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو ہم کریں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ لاجک اپنے سامنے پیش کر کے لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالتی ہیں، ایسا حرکت نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ تشریف فرما تھے، پیارے پیغمبر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم گفتگو کر رہے تھے، گفتگو کرتے کرتے اچانک آقا دو جہاں صلی
کبھی اچانک چلے گئے ہیں، کسی نے آپ کو پریشان نہ کر دیا ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچا دی ہو، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اٹھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، میں اٹھا اور میں ڈھونڈنے کے لیے چل پڑا۔ چلتے چلتے بنو نجار کا باغ آیا، باغ کے دائیں بائیں میں نے چکر لگائے، مجھے پیارے پیغمبر نظر نہ آئے، دور دور تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے۔ آخر کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باغ کے اندر ایک پانی کا پرنالہ جا رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو سکیڑتے ہوئے اس پرنالے کے ذریعے اندر جانے کی کوشش کی اور میں کامیاب ہو گیا، میں باغ کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے دیکھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے اندر تشریف فرما ہے۔ آپ نے دیکھا ابو ہریرہ تو تم یہاں کیسے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ پیارے پیغمبر اچانک چلے گئے ہیں، خیر ہو صحیح، اور مجھے دھچکا لگا کسی نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابو ہریرہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، ہاں میری ایک بات، میرا ایک میسج لے جاؤ اور جا کے صحابہ کو بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کیا میسج ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا جس بندے نے خلوص دل کے ساتھ، الفاظ سنیں ترجمہ، خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے نیت صاف کر کے یہ کلمہ پڑھا انشاءاللہ اس پہ جنت واجب ہے، اللہ اسے اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے پیارے کلمے، پیارے الفاظ نکلے ہیں۔ آج سوچے تو صحیح، کبھی دل سے کلمے کو پڑھ کر اپنی زندگیوں پہ جائزہ لیں، کیا کلمہ ہم نے دل سے تو پڑھا ہوا ہے، بلکہ ہم نے تو پڑھا نہیں، ہم جدی پشتی مسلمان چلتے آ رہے ہیں، کیا ہم اس کلمے کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں یا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یہ بات کہی تو حضرت ابو ہریرہ جانے لگے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار کر پیارے ابو ہریرہ کو دے دیے، ابو ہریرہ جاؤ یہ جوتے بطور نشانی لے جاؤ اور جو بھی تجھے بندہ ملے اسے میرا میسج دینا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ سے نکلے تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں، پیارے پیغمبر بنو نجار کے باغ میں تھے اور پیارے پیغمبر نے مجھے اپنے جوتے دیے ہیں، یہ بطور علامت ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے کہا اور کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ جس نے دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھ لیا اللہ پاک کی جنت اس بندے پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو ان کے دل میں خیال آ گیا اگر لوگوں کو یہ حدیث کا پتہ چل گیا لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ دل سے کلمہ کس نے نہیں پڑھا ہوا؟ دل سے ہر بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، عمل نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو ایسے آگے سے ایسے ہاتھ مارا، زور سے ہاتھ مارا۔ حضرت عمر بڑے طاقتور انسان تھے۔ عبد المالک جہاں صاحب فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی ایڑی کے نیچے چمڑا رکھ دیا جاتا، 7 بندے بھی چمڑا پکڑ کے کھینچتے تو چمڑا پھٹ جاتا، نیچے سے نکلتا نہ۔ اتنے طاقتور انسان تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زور آور حضرت عمر نے ایسے کیا ہاتھ، ابو ہریرہ پیچھے کو گر پڑے اور جب بندہ اچانک پیچھے کو گرے تو اچانک بندے کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے عمر نے ایسے ہاتھ مارا میرے سینے پہ، میں پیچھے کو گر پڑا اور حضرت ابو ہریرہ رونے لگ پڑے۔ روتے روتے واپس پیارے پیغمبر
تو میں نے ذہن میں خیال آیا کہ اگر لوگوں کو اس حدیث کا پتہ چل گیا لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دہرائی حدیث، کہا عمر جو بندہ دل سے کلمہ پڑھے گا اللہ اس میں جنت واجب کر دے گا۔ مراد یہ جو بندہ دل سے کلمہ پڑھے گا وہ عمل کر کے رہے گا، وہ عمل کرے گا، ایٹومیٹک کرے گا، اس کا دل بھی کرے گا، اس کا جسم بھی کرے گا، نماز پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو، نیکیاں کرنے کو۔ اور جس نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نماز پڑھنی، جمعہ پڑھنا، قرآن پڑھنا، اس کا یقین جانیے رسمی طور پہ ثواب لکھا جائے گا، حقیقی طور پہ اس بندے کا ثواب لکھا جائے گا جس بندے نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کلمے کو پڑھا۔ یہی کلمہ ہمارے ملک کی بیس ہے، یہی کلمہ عسکر سودائی نے اس وقت کہا تھا کہ لوگوں نے کہا آپ یہ ملک تو لینے جا رہے ہیں، اس ملک کا مطلب کیا ہوگا؟ عسکر سودائی نے کہا تھا اس ملک کا مطلب یہ ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ مطلب اس ملک کا ہمارے بزرگوں نے لیا، آج تک لیتے آ رہے ہیں، لیکن ہم قانون اپنا بنا کے چلاتے ہیں، اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ اگر اس ملک میں امن، سکون، راحت، اطمینان، ترقیاں، عروج، بلندیاں اس ملک کے لیے کوئی سوچنا چاہتے ہیں، آج سے عہد کریں۔ 14 اگست 2020 ہے، جمعے کا دن ہے، اس وقت بھی جمعے کا دن تھا۔ 27 رمضان المبارک میں اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اتنی بابرکت زمین، اتنا پیارا خطہ عطا فرمایا۔ اس رمضان کی قدر کیجئے اور اس جمعے کے دن کی لاج رکھتے ہوئے اس ملک کے ساتھ بگاڑ نہ پیدا کریں، اس ملک میں انتشار نہ پھیلائیں، اس ملک میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، اس ملک کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ فائدہ ہی فائدہ سوچیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، جو یقین جانیے ریٹائر ہو چکے ہیں، کبھی سوچیں یہ پاکستان نہ ہوتا تو آج ہمیں پینشن نہ ملتی، یہ ملک نہ ہوتا تو آج ہمیں جاب نہ ملتی، آج ہمیں روزگار نہ ملتا، آج ہمیں کوئی پیسہ نہ ملتا۔ جاوید چودھری بہت بڑے کالم نگار ہیں، کہتے ہیں میں بڑے صغیر ہندوستان میں جب گیا تو یقین جانیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں آہستہ آواز سے اذان دیتے ہیں، کہیں باہر کسی کو سنائی نہ دے دے، اگر کسی نے سن لیا ہمیں مار پڑے گی۔ اور چھپ چھپا کے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہیں ہندو مسجد نہ گرا دے، اور ایسے کیس ہندوستان میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں آزاد فضاؤں میں سانس دینے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کریں، نفل پڑھ کے آزادی کی اہمیت، قدر و قیمت جانیں، ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کے جنہوں نے یہ ملک اپنی آنکھوں سے بنتا دیکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو۔ یہ زمین مقدس ہے، یہ وطن، یہ پاکستان، یہ خطہ، یہ مقدس ہے۔ ماں کے پیار کی صورت اس زمین میں، اس چمن میں، اس پاکستان میں تم سب ہو، برگوبار کی صورت یہ وطن امانت ہے، یہ وطن امانت ہے، اور تم امین لوگو، یہ وطن امانت ہے، تم امین لوگو، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنوان تھے، اصل داستان تم ہو۔ اللہ سے